Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. لینے والے کی اغراض. لینے والے کو بھی اپنی اغراض پر نظر رکھنی چاہیے. اگر کوئی شخص کچھ دے تو لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا محتاج ہے یا نہیں. اگر وہ اس کا محتاج ہو اور ان شبہات و آفات سے خالی ہو جن کا ذکر ابھی ہوا ہے تو اس کا قبول کرنا بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مل معطی من ساعت بأعظم اجر من الاخذ اذ كان محتاجا. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. دینے والا وسعت کے باوجود لینے والے سے زیادہ اجر والا نہیں ہے اگر وہ محتاج ہو. ایک حدیث میں فرمایا: من اتاہ شیء من هذا المال من غیر مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقه اللہ الیہ. یہ ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو خالد ابن عدی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص کے پاس اس مال میں سے بغیر سوال اور بلا انتظار کے کچھ آئے تو وہ رزق ہے جسے اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اسے واپس نہ کرے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دیا جائے اور وہ نہ لے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سوال کرے گا اور اسے دیا نہ جائے گا. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہدایہ بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوئی ہدیہ بھیجا تو انہوں نے واپس کر دیا. سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا: اے احمد، ہدیہ رد کرنے کی آفت سے ڈرو، یہ قبول کرنے کی آفت سے سخت ہے. امام صاحب نے فرمایا: آپ دوبارہ کہیں. سری سختی نے یہ بات پھر دہرائی. امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ہدیہ اس لیے واپس کر دیا تھا کہ میرے پاس ایک ماہ کی بقدر غذا موجود تھی. آپ اسے اپنے پاس رہنے دیں، مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماہ بعد بھیج دینا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود آیا ہوا مال واپس کر دینے میں اس کا خطرہ ہے کہ کہیں حرص میں یا مشتبہات میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اگر کسی کو ضرورت سے زائد مال مل رہا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے: یا تو وہ خود اپنے حال میں مشغول ہو یا فقراء کا کفیل اور ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو اور اسے اپنی نرم مزاجی اور سخاوت کی بنا پر ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہو. پہلی صورت میں کچھ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بشرطیہ کہ آخرت کا طالب اور اس کی راہ کا مسافر ہو، اس لیے کہ اس صورت میں کچھ لینا محض خواہش نفس کی اتباع ہے اور جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے. پھر اس لینے کی بھی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ اعلانیہ لے لے اور خفیہ طور پر واپس کر دے، یا پوشیدہ طور پر فقراء میں تقسیم کر دے. یہ صدیقین کا مقام ہے اور نفس پر انتہائی شاق ہے. اسے صرف وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کے قلوب ریاضت پر مطمئن ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ نہ لے تاکہ مالک کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دے، یا خود لے کر کسی ایسے شخص کو دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہو. یہ دونوں کام یا تو اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر کرے. کتاب اسرار الزکوٰۃ میں ہم نے اس سلسلے کے کچھ احکام بیان کیے ہیں. وہاں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا ہے کہ صورت میں اظہار افضل ہے یا اخفاء. وہاں فقر کے کچھ احکام لکھے گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیے جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدیہ واپس کر دیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ماہ کی غذا ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے اپنے لیے یہ صورت پسند نہیں کی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں اور پھر دوسرے مستحقین کو دے دیں، کیونکہ اس میں بہت سے خطرات اور آفات تھیں، جبکہ ورع کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آفات کے امکانات سے بھی احتراز کرے. اگر یہ خیال ہو کہ وہ شیطان سے اپنی حفاظت
مدد نہیں کر سکتا اور شیطان سے بچنا بڑا دشوار ہے۔ مکہ مکرمہ کے ایک مجاور کہتے ہیں کہ میرے پاس چند دراہم تھے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے محفوظ کر رکھے تھے۔ ایک دن میں طواف کر رہا تھا کہ ایک فقیر کی آواز آئی۔ وہ طواف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے میں بھوکا ہوں، تو دیکھ رہا ہے میں ننگا ہوں، اس صورتحال میں تجھے کیا منظور ہے؟ اے اللہ، تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے مگر نظر انداز کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس پر نظر ڈالی، اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے جن سے جسم بھی نہیں چھپتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے ان دراہم کو خرچ کرنے کے لیے جو میرے پاس ہیں اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا، چنانچہ میں نے وہ تمام دراہم اس کے سامنے پیش کر دیے۔ اس نے 5 درہم اٹھا لیے اور کہنے لگا کہ یہ 4 درہم لباس کے لیے کافی ہیں اور 1 درہم سے 3 دن تک کھانا پینا ہو جائے گا، باقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ درہم اس نے مجھے واپس کر دیے۔ دوسری شب میں اسے دیکھا، اس کے بدن پر 2 نئی چادریں تھیں۔ اس وقت میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ بدگمانی پیدا ہوئی۔ اچانک وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر طواف کرنے لگا۔ اسی حالت میں ہم نے 7 طواف کیے۔ ہمارا ہر طواف زمین کے مختلف جواہر میں سے ایک جوہر پر ہوتا تھا اور وہ جوہر ہمارے پاؤں سے ٹخنوں تک آ جاتا تھا۔ چنانچہ ہم سونے، چاندی، یاقوت، موتی اور گوہر وغیرہ پر سے گزرے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ پھر کہنے لگا، یہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، لیکن میں ان میں زہد کرتا ہوں اور مخلوق کے ہاتھوں سے لینا پسند کرتا ہوں۔ یہ خزانے بوجھ ہیں اور فتنہ ہیں، جبکہ لوگوں کے ذریعے پہنچنے والا مال رحمت اور نعمت ہے۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر تمہیں ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ملتی ہے تو وہ تمہارے لیے فتنہ اور ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زائد از ضرورت مال دے کر یہ دیکھتا ہے کہ تم اس میں کیا کرتے ہو، اور جو مال مقدار ضرورت کے مطابق ملتا ہے وہ رفق ہے۔ تمہیں رفق اور ابتلا کے فرق سے غفلت نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 7۔ ہم نے زمین کی چیزوں کو اس لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا حق لابن آدم الا فی 3 طعام یقیم صلبہ وثوب یواری عورتہ وبیت یکنہ فما زاد فہو حسابا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن آدم کا حق صرف 3 چیزوں میں ہے، اتنا کھانا جس سے کمر سیدھی رہ سکے، اتنا کپڑا جس سے ستر عورت ہو، اور ایسا گھر جس میں سکونت اختیار کرے۔ اس سے زائد کا محاسبہ ہوگا۔ ان نصوص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ان تینوں چیزوں میں سے بقدر ضرورت لے گا تو ثواب پائے گا، اور زیادہ لینے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا تو اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لیے کوئی لذت ترک کرے، اس کا عزم مصمم کرے اور اپنے نفس کو توڑ ڈالے، پھر وہ لذت بلا طلب صاف بے کدورت اس کے پاس آئے تاکہ اس کی عقل کا امتحان لیا جا سکے۔ اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس لذت سے باز رہے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو عہد شکنی کی اجازت دی تو وہ عہد شکنیوں کا عادی بن جائے گا، پھر اسے دبانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی لذت کو اپنے سے دور کر دے، یہی زہد ہے، اور غایت زہد یہ ہے کہ وہ لذت لے کر کسی محتاج کو دے دے، لیکن اس پر صرف صدیقین ہی قادر ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی طبیعت میں جود و سخا ہو اور وہ فقراء کے حقوق ادا کرتا ہو، صلحاء کی جماعت کے طعام وغیرہ کا متکفل ہو، تو اپنی ضرورت سے زائد بھی لے سکتا ہے۔ یہ اگرچہ اس کی ضرورت سے زائد ہوگا لیکن ان فقراء کی ضرورت سے زائد نہیں ہوگا جن کا وہ کفیل ہے،
تاہم اس صورت میں مال لے کر خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے، اسے بچا کر نہ رکھے۔ ایک رات کے لیے بھی اپنے پاس مال روکنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے اور آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ شاید دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس مال کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، خرچ نہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ابتداً یہ عہد کیا کہ وہ فقراء کی خدمت کریں گے اور ان کے اخراجات کا تکفل کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اسے اپنی معیشت، رہن سہن اور کھانے پینے میں توسع کا وسیلہ بنا لیا اور ہلاکت کے راستے پر چل پڑے۔ جس شخص کا مقصد رفق اور اس کے ذریعے اجر و ثواب کی طلب ہو، وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے قرض بھی لے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ظالم بادشاہوں پر بھروسہ نہ کرے۔ بعد میں اگر اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق عطا کر دے تو وہ قرض اس میں سے ادا کرے، اور اگر ادائیگی سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور اس کے قرض خواہ کو راضی کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ اپنے قرض خواہ کی نظر میں کھلی کتاب کی طرح ہو۔ قرض لینے کے لیے انہیں فریب نہ دے اور نہ جھوٹے وعدے کرے، بلکہ اپنا حال من و عن بیان کر دے تاکہ قرض دینے والے سوچ سمجھ کر اقدام کریں۔ ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی بیت المال کے ذمے ہے اور وہ زکوٰۃ کے اموال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 7۔ اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے فروخت کر دے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنے اعتماد پر قرض حاصل کرے۔ قرض بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اپنے مال کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے حسن ظن کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ ان کا مال اقویاء، اسقیاء اور اغنیاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ لوگوں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اقویاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اسقیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر حسن ظن رکھتے ہیں، اور اغنیاء وہ ہیں جو صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ہیں ہدایہ اور صدقات وغیرہ قبول کرنے کی شرائط، دینے والے اور لینے والے کے آداب اور مال کی مقدار۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جو مال ملے اسے یہ نہ سمجھے کہ معطی نے دیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس مال کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ معطی صرف واسطہ ہے اور دینے کے لیے مسخر کیا گیا ہے، کیونکہ اس پر دواعی، ارادے اور اعتقادات مسلط کیے گئے ہیں، اس لیے وہ دینے پر مجبور ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کسی شخص نے ان کو ان کے 50 رفقا سمیت کھانے پر مدعو کیا اور عمدہ کھانے بنوائے اور دعوت کا زبردست اہتمام کیا۔ جب تمام مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کھانا چن دیا گیا تو شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ کھانا میں نے تیار کیا ہے اور میں نے سامنے رکھا ہے، جو شخص میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا اس کے لیے میرا کھانا حرام ہے۔ یہ سن کر تمام مریدین کھانا چھوڑ کر چلے گئے، صرف ایک نوجوان باقی رہ گیا جو درجے میں سے کم تھا۔ میزبان نے شفیق سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں رفقا کی توحید کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، آپ نے میرا رزق بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں کر دیا ہے، آج یہ کھلا رہا ہے، کل وہ کھلا رہا ہے، صبح ایک شخص کے یہاں کھاتا ہوں، شام کو دوسرے شخص کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں، میں اپنے بندوں میں سے خراب لوگوں کے ذریعے انہیں رزق بہم پہنچاتا ہوں تاکہ اس بہانے انہیں ثواب حاصل ہو جائے۔ بہرحال اگر کسی فقیر کو اللہ کے کسی بندے کے ذریعے کچھ ملے تو اسے بندے کی عطا نہ سمجھے، بلکہ یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اسے مسخر کیا ہے۔ بلا ضرورت سوال کرنے کی حرمت اور سوال کے سلسلے میں فقیر مستر کے آداب۔
جاننا چاہیے کہ سوال کے سلسلے میں بہت سی روایات ایسی وارد ہیں جن میں سختی کے ساتھ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بعض احادیث ایسی بھی وارد ہیں جن میں سوال کی اجازت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للسائل حق ولو جاء علی فرس، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مانگنے والے کا ایک حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رد السائل ولو بزلف محترق، یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ام عبد رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ سائل کو ہٹاؤ اگرچہ جلی ہوئی لکڑی دے کر ہٹانا پڑے۔ ان دونوں روایتوں سے اجازت ثابت ہوتی ہے، اس لیے اگر سوال مطلقاً حرام ہوتا تو دینے والے کو ہرگز دینے کی اجازت نہ دی جاتی، کیونکہ حرمت پر اعانت بھی حرام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سوال اصلاً حرام ہے، صرف ضرورت یا اہم حاجت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر سوال کے بغیر کام چل سکتا ہو تو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوال کے اصلاً حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں حرام ہوتی ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا، کیونکہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ سائل مسئول کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمت نہایت کم ہے۔ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے کچھ مانگتا ہے تو یہ اس کے آقا کی توہین ہوتی ہے، اس طرح بندے کا اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی باری تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ ظاہر ہے یہ حرام ہے اور صرف ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تو مردار بھی حلال ہے۔ دوسرے یہ کہ مانگنے میں سائل کا اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو، اسی میں اس کی عزت ہے۔ باقی تمام افراد انسانی اسی کی طرح بندگان خدا ہیں، اس لیے ان کے سامنے بلا ضرورت خود کو ذلیل کرنا جائز نہیں۔ سوال کرنے میں سائل کے لیے مسئول کے مقابلے میں جو ذلت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ سوال کرنے سے بعض اوقات مسئول کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سائل مسئول کے سامنے ضرورت رکھے تو وہ بخوشی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ دل نہ چاہتا ہو اور سائل کی شرم، خوف یا اپنی ریا کی وجہ سے دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس صورت میں اگر مسئول نے کچھ دیا تو وہ حرام ہے۔ نہ دینے کی صورت میں اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر اذیت محسوس کرتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے بخیل کہا جائے۔ اس بیچارے کو دینے میں مال کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور نہ دینے میں جاہ کا۔ دونوں ہی صورتیں تکلیف کا باعث ہیں اور کسی مسلمان کو بلا ضرورت ایذا پہنچانا حرام ہے۔ بہرحال سوال کرنے میں یہ 3 برائیاں ہیں۔ آپ ان تینوں برائیوں کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے معنی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا مسألۃ الناس من الفواحش ما احل من الفواحش، لوگوں سے مانگنا بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے صرف یہی گناہ جائز ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا نام فاحشہ رکھا ہے جس کے معنی ہیں گناہ کبیرہ، اور کبائر بلا ضرورت مباح نہیں ہیں، جیسے شراب پینا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے حلق میں لقمہ اٹک جائے اور اسے شراب کے علاوہ کوئی چیز پینے کے لیے نہ ملے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سأل عن غنیا فإنما يستكثر من جمر جہنم، یہ ابو داؤد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو سہل ابن حنزلہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص تونگری کے باوجود سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے زیادہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه لحم، یہ
اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص غنا کے باوجود سوال کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ایک ہلتی ہوئی ہڈی ہوگا اور اس پر گوشت نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کانت مسئلتہ خدوشا وقدوحا فی وجہ، اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشوں کا نشان اور داغ ہوگا۔ ان روایات سے سوال کی قطعی حرمت اور ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا اور ان سے سمع و طاعت پر بیعت لی۔ اس ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسألوا الناس شیئا، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لوگوں سے کچھ مت مانگنا۔ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعفف اختیار کرنے یعنی سوال سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے سوال سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما سألنا اعطیناہ ومن استغنا اغنا اللہ ومن لم یسألنا فہو احب الینا، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے، اور جو استغنا کرے گا اللہ اسے مستغنی بنا دے گا، اور جو ہم سے نہیں مانگے گا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، استعفوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خیر، یہ بزار اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لوگوں سے سوال مت کرو، سوال جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ سے سوال کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا، مجھ سے بھی سوال کم کرنا بہتر ہے۔ حضرت عمر کا ایک اہم اقدام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز مغرب کے بعد ایک شخص کو آواز لگاتے سنا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کی قوم کا کوئی شخص اسے کھانا کھلا سکے تو بہتر ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اسے کھانا کھلا دیا۔ آپ نے دوبارہ اس کی آواز سنی، لوگوں سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا اسے کھانا کھلا دو۔ ایک شخص نے عرض کیا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ آپ نے سائل کو بلایا، دیکھا تو اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو سائل نہیں تاجر ہے۔ پھر اس کی جھولی لی اور تمام روٹیاں صدقے کے اونٹوں کے آگے ڈال دیں اور اس کی درہ سے خبر لی اور فرمایا، آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ اگر سوال حرام نہ ہوتا تو آپ کبھی سائل کو زد و کوب نہ کرتے اور نہ اس کی روٹیاں چھین کر اونٹوں کو کھلاتے۔ یہاں بعض ضعیف، کم عقل اور تنگ نظر فقہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف پر تنقید کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ تادیب کے لیے سائل کو مارنا صحیح ہو سکتا ہے، سیاسی مصالح کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مال چھیننا ایک تاوان ہے اور شریعت نے اس طرح کے تاوان وصول کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان فقہا کو یہ اشکال ان کی کم علمی کے باعث ہو سکتا ہے، ورنہ حضرت عمر کا تفقہ اتنا عمیق اور علم اتنا وسیع ہے کہ تمام فقہا مل کر بھی ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو جس قدر دین الہی کے اسرار و رموز اور بندگان خدا کی مصالح کا علم تھا، اتنا علم انہیں کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کا مال ضبط کرنا اور تاوان لینا جائز نہیں ہے؟ یقیناً آپ شریعت کے اس حکم سے واقف تھے، اس کے باوجود آپ نے کی روٹیاں ضبط کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے سوال سے مستغنی پایا اور اچھی طرح تحقیق کر کے یہ بات جان لی کہ جن لوگوں نے اسے کھانا دیا ہے یہ سمجھ کر دیا ہے کہ وہ محتاج ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شخص نے فریب دے کر مال حاصل کیا تھا، اور فریب دے کر حاصل کیا جانے والا ملک نہیں بن سکتا۔ پھر کیونکہ وہ روٹیاں مختلف گھروں سے حاصل کی گئی تھیں اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون سی روٹی کس کے گھر کی ہے، اس لیے یہ مال لاوارث ٹھہرا، اور ایسے مال کا اہل اسلام کے مصالح میں خرچ کرنا واجب ہے۔
ایسے مال کا اہل اسلام کے مصالح میں خرچ کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے اونٹوں کی غذا اسلام کے مصالح میں سے ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ روٹیاں اس سائل سے لے کر زکوٰۃ کے اونٹوں کے سامنے ڈال دیں۔ سائل نے اپنی ضرورت کے اظہار میں کذب بیانی کی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں حضرت علی کی اولاد ہوں اور لوگ اسے کچھ مال دے دیں، اس صورت میں وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آتا۔ اسی طرح وہ صوفی بھی ان عطایا کا مالک نہیں بنتا جو اسے نیک، دیندار اور متقی سمجھ کر دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ باطن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو مال لینا حرام ہے اور جو مال جس سے لیا ہو اسے واپس کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسوہ سے اس مسئلے کا علم ہوا ہے۔ بہت سے فقہا اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے اور اپنی جہالت کے باعث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اقدام پر شک کرتے ہیں۔ ضرورت کے لیے سوال کی اباحت، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ سوال صرف ضرورت کے لیے مباح ہے، یہاں یہ جاننا چاہیے کہ یا تو آدمی کسی چیز کی طرف مضطر ہوتا ہے یا اس چیز کی اسے شدید حاجت ہوتی ہے یا خفیف ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی اور پورے طور پر مستغنی ہوتا ہے۔ یہ چار صورتیں ہیں، اب ہم انہیں الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ اضطرار کی صورت یہ ہے کہ کوئی اس قدر بھوکا ہو کہ اگر کھانا میسر نہ ہو تو ہلاک ہو جائے یا بیمار پڑ جائے، یا اس قدر کپڑے نہ رکھتا ہو کہ بدن ڈھانپ سکے۔ اس صورت میں سوال کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ تمام شرائط پائی جائیں، مثلا یہ کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ مباح ہو، جس سے سوال کیا جائے وہ دل سے راضی ہو اور سوال کرنے والا اکتساب سے عاجز ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسب پر قدرت رکھتا ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تحصیل علم میں مشغول ہو اور علم کی طلب نے اس کے تمام اوقات گھیر لیے ہوں۔ جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ کتابت کے ذریعے کمانے پر قادر ہے۔ مستغنی وہ ہے جو ایسی چیز مانگے جس کی ایک مثل یا کئی مثل اس کے پاس ہوں۔ مثلا کوئی شخص 1 روپیہ مانگے اور اس کے پاس 1 روپیہ یا کئی روپے موجود ہوں، یہ سوال بھی قطعی طور پر حرام ہے۔ جہاں تک ان دونوں صورتوں کا سوال ہے ان کی حرمت بالکل واضح ہے۔ جس شخص کی حاجت اہم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مریض ہو، وہ دوا کی احتیاج رکھتا ہو اور یہ احتیاج ایسی ہو کہ اگر نہ ملے تو زیادہ خوف نہیں لیکن کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہے۔ یا کوئی شخص ہے جس نے جبہ پہن رکھا ہو لیکن اس کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے قمیض نہ ہو، اسے خالی جبے میں سردی اذیت دیتی ہے لیکن خطرناک حد تک نہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو کرائے کے لیے پیسوں کا سوال کرے، حالانکہ اگر وہ چاہے تو اتنا فاصلہ پیدل چل کر بھی طے کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں مشقت ہے لیکن اتنی نہیں کہ برداشت نہ کی جا سکے۔ اگر اس طرح کی حاجتیں ہوں تو ان میں بھی سوال کرنے کی گنجائش ہے لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال کرنے سے ترک اولا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت میں سچا ہے تو اس کے سوال کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ مثلا اگر وہ یہ کہے کہ میرے جبے کی قمیض نہیں ہے اور مجھے سردی تکلیف دیتی ہے، اگرچہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں لیکن برداشت کرنے کا عمل مشقت طلب ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کی صداقت اس کے سوال کا کفارہ بن جائے گی۔ معمولی حاجت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص قمیص کا سوال کرے تاکہ اسے اپنے پیون زدہ کپڑوں کے اوپر پہن لیا کرے اور لوگوں سے اپنی خستہ حالی چھپا سکے، یا کسی شخص کے پاس روٹی موجود ہے اور وہ سالن کے لیے سوال کرے، یا اس قدر کرایہ کی رقم موجود ہے کہ گدھے پر بیٹھ کر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے لیکن جلدی پہنچنے کے لیے گھوڑے کے کرائے کا سوال کرے، یا کرایہ کی رقم موجود ہے مگر محمل وغیرہ کے لیے سوال کرے تاکہ آرام سے سفر کر سکے۔ یہ تمام حاجتیں معمولی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ان حاجتوں کو صحیح بیان نہیں کرتا اور مسئول کو فریب میں مبتلا کرتا ہے تو یہ قطعاً حرام ہے، اور اگر غلط بیانی نہیں کرتا، فریب نہیں دیتا مگر مذکورہ بالا 3 برائیاں پائی جاتی ہیں، یعنی باری تعالی کی شکایت، اپنی تذلیل اور مسئول کی تکلیف، اس صورت میں بھی سوال حرام ہے کیونکہ یہ حاجتیں اتنی شدید نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مذکورہ امور مباح کر دیے جائیں۔ لیکن اگر فریب نہ ہو
ہو اور مذکورہ خرابیوں میں سے بھی کوئی خرابی نہ پائی جائے تو کراہت کے ساتھ سوال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سوال کو مذکورہ بالا عیوب سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کو مذکورہ بالا 3 خرابیوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی خرابی یعنی باری تعالی کی شکایت کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے شکر کا اظہار کرے، مخلوق سے استغنا برتے اور کسی محتاج کی طرح دستے سوال دراز نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی موجودگی میں مستغنی ہوں، لیکن میرے نفس کی رعونت مجھ سے ایک ایسے کپڑے کا مطالبہ کرتی ہے جسے میں اپنے موجودہ لباس کے اوپر پہن سکوں، حالانکہ یہ کپڑا ضرورت سے زائد ہوگا، یہ صرف نفس کی فضولیات میں سے ہے۔ اس طرح مانگنے سے یہ سوال شکایت نہ کرے بلکہ خود اپنے نفس کی شکایت بن جائے گا کہ وہ قانع ہے اور جو کچھ اسے میسر ہے اس پر صبر نہیں کرتا۔ ذلت کی خرابی اس طرح دور کی جا سکتی ہے کہ ہر کس و ناقص سے سوال نہ کرے بلکہ اپنے باپ، دوست یا کسی ایسے قریبی عزیز سے مانگے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ اپنی نظروں سے نہیں گرائے گا اور نہ سوال کرنے کے باعث اسے حقیر سمجھے گا، یا کسی ایسے سخاوت پیشہ شخص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیمت کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہو جو لوگوں کی حاجت براری کر کے خوش ہوتا ہو اور حاجت مندوں کا اپنی ذات پر احسان سمجھتا ہو کہ وہ اس کی عطایا قبول کر لیتے ہیں۔ ذلت انہی 2 صورتوں میں ساقط ہو سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں احسان نہیں ہے۔ احسان جہاں ہوتا ہے وہاں ذلت پائی جاتی ہے۔ ایذا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سوال کسی متعین شخص سے نہ کرے بلکہ اپنا حال سب کو سنا دے۔ سننے والوں میں جو شخص بھی نیک دل اور صاحب سخا ہوگا وہ اعانت پر سبقت کرے گا۔ ایسی مجلس میں کسی متعین فرد کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے، ورنہ نہ دینے پر وہ ہدف ملامت بنے گا اور دل ہی دل میں خفت محسوس کرے گا، یا دینے پر مجبور ہوگا اور ایذا پائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے شخص متعین سے ہی مانگنا پڑ جائے تو اس کے نام کی صراحت نہ کرے بلکہ کنایتاً کہہ دے تاکہ اگر وہ تغافل برتنا چاہے تو برت سکے۔ اگر دینے والا اس صورت میں دے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ دینے پر خوش ہے، حالانکہ وہ چاہتا تو اس کا سوال نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے سوال کرے جسے انکار کرنے پر شرمندگی نہ ہو، اس لیے کہ شرمندگی سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اب اگر سائل یہ بات جان لے کہ دینے والے نے محض انکار کی ندامت سے بچنے کے لیے سوال پورا کیا ہے، ورنہ اگر مجلس خالی ہوتی اور سائل نے اسے مخاطب نہ کیا ہوتا تو وہ نہ دینا، اس صورت میں دینے والے نے کچھ دیا ہے تو اس کا لینا قطعی طور پر حرام ہے۔ امت کے کسی طبقے کو اس پر شبہ نہیں ہے، اور اس طرح مال لینا ایسا ہے جیسے کسی کو زد و کوب کر کے مال لے لیا جائے یا اس سے زبردستی تاوان وصول کیا جائے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ ظاہری جسم پر کوڑے لگائے جائیں یا باطن پر ندامت اور خوف ملامت کے تازیانے برسائے جائیں، بلکہ عقل مندوں کے نزدیک باطن کی چوٹ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ ظاہری جسم کے زخموں کی اس قدر پرواہ نہیں کرتے۔ ایک اعتراض کا جواب: یہاں تم یہ اعتراض کرو گے کہ جب دینے والا دیتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص ظاہر میں دینے پر راضی ہے، اور شریعت میں ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ان احکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، میں ظاہر پر حکم لگاتا ہوں، باطن کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگانا خصومات کے باب میں قاضیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ باطنی امور پر اور قرائن احوال پر نظر کر کے فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے، چنانچہ وہ لوگ مجبوراً زبانی قول کے ظاہر پر حکم لگا دیتے ہیں،
حالانکہ زبان بسا اوقات دل کی صحیح ترجمانی نہیں کرتی، لیکن ضرور اس پر مجبور کرتی ہے کہ زبان کا اعتبار کیا جائے، اور زیر بحث معاملہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہے، وہی اس معاملے میں احکم الحاکمین ہے۔ دل اس کے نزدیک ایسے ہیں جیسے دنیاوی حکام کے نزدیک زبانیں، یعنی وہ دلوں کا اعتبار کرتا ہے اور دنیا کے حکام زبانوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے تم اس طرح کے معاملات میں صرف اپنے دل کو ٹٹولو۔ اگر مفتیان کرام تمہیں فتویٰ دے دیں، تم دل کے فتویٰ پر عمل کرو۔ مفتی، قاضی اور سلطان کو پڑھانے والے ہیں تاکہ وہ عالم ظاہر کے رہنے والوں پر حکم کریں۔ دلوں کے مفتی علماء آخرت ہیں۔ جس طرح فقیہ کے فتووں سے دنیا کے بادشاہ کی گرفت سے نجات ملتی ہے، اسی طرح علماء آخرت کے فتووں سے آخرت کے شہنشاہ کی پکڑ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے کوئی چیز اس طرح حاصل کی ہے کہ وہ دل سے دینے پر راضی نہیں تھا، تو فیما بینہ اور بین اللہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ ایسی چیز کا مالک کو لوٹا دینا واجب ہے، اور اگر دینے والا واپس لینے میں خفت محسوس کرے اور واپس نہ لے تو اسی مالیت کی کوئی چیز اس کی دی ہوئی چیز کے عوض میں ہدیہ کر دینی چاہیے تاکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، اور اگر وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرے تو اس کے ورثہ کو دے دے۔ اگر اس نے وہ چیز واپس نہیں کی اور اس کے قبضے میں ضائع ہو گئی تو فیما بینہ و بین اللہ اس کا ضامن ہوگا، اور اس میں تصرف کرنے اور سوال کے ذریعے مسئول کو اذیت پہنچانے کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے اور اس پر مطلع ہونا نہایت دشوار ہے، اس صورت میں نجات کیسے حاصل کی جائے گی؟ عام طور پر لینے والا یہی سمجھتا ہے کہ دینے والے نے دل کی رضامندی کے ساتھ دیا ہے، جبکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متقین نے اسی لیے سوال سے مکمل اجتناب کیا ہے، وہ کسی سے قطعاً کوئی چیز قبول نہیں کرتے، چنانچہ حضرت بشر کا کسی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ صرف سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مستثنا تھے، اور ان کے ہدایہ بھی اس یقین کے بعد قبول کرتے تھے کہ وہ اپنے قبضے سے مال نکلنے پر خوش ہوتے ہیں۔ احادیث میں سختی کے ساتھ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور متعفف بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سوال سے مسئول کو اذیت ہوتی ہے، اور یہ صرف ضرورت کے لیے مباح قرار دی گئی ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ سائل موت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس کے لیے سوال کے سوا بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ رہا ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کراہت کے بغیر اسے کچھ دے سکتا ہو اور دینے میں اذیت محسوس نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں سوال مباح ہے۔ یہ اباحت ایسی ہی ہے جیسے کسی مستر کو خنزیر اور مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی جائے۔ بہرحال سوال نہ کرنا متقین کا معمول رہا ہے۔ ارباب قلوب میں بعض لوگوں کو اپنی اس بصیرت پر اعتماد تھا کہ وہ قرائن احوال پر مطلع ہو جاتے تھے اور دلوں کے احساسات کا اندازہ کر لیا کرتے تھے، اسی لیے وہ حضرات بعض لوگوں کے ہدایہ قبول کر لیتے تھے اور بعض کے ہدایہ واپس کر دیتے تھے۔ بعض حضرات ایسے بھی تھے جو صرف دوستوں سے قبول کرتے تھے، اور بعض حضرات دی ہوئی چیز میں سے کچھ رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ واپس کر دیتے تھے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پنیر رکھ لیا اور مینڈھا لوٹا دیا، اور یہ صورت ان ہدایہ میں تھی جو بلا طلب ملا کرتے تھے، اور کسی کو مانگے بغیر کچھ دینا رغبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض مرتبہ دینے والا طلب جاہ، حصول شہرت، ریا، تفاخر یا کسی اور غرض کی تکمیل کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے ارباب قلوب ان امور میں شدید احتیاط کرتے تھے اور سوال سے قطعاً گریز فرماتے تھے۔ صرف دو مواقع پر سوال کرتے تھے، ایک ضرورت پر جیسا کہ 3 انبیاء کرام
حضرت سلیمان، موسیٰ اور خضر علیہم السلام نے سوال کیا، اس میں شک نہیں کہ ان حضرات نے صرف ان لوگوں سے سوال کیا جن کے بارے میں انہیں علم تھا کہ وہ انہیں دینے میں رغبت رکھتے ہیں، اور دوسرا بے تکلفی میں، اور بے تکلفی صرف دوستوں اور بھائیوں سے ہو سکتی ہے۔ اہل دل اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ان کی چیزیں خود ہی لے لیا کرتے تھے، مانگنا اور اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مطلوب دل کی رضا ہے، زبان سے اظہار نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے دوست اس بے تکلفی پر خوش ہوں گے، برا نہیں مانیں گے، اور اگر یہ احساس ہوتا تھا کہ اجازت کے بغیر لینے پر ان کے بھائی ناراض ہو جائیں گے تو اجازت سے لے لیا کرتے تھے یا مانگ لیا کرتے تھے۔ اباحت سوال کی حد۔ سوال کے مباح ہونے کی حد یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ بات جان لے کہ میں جس شخص سے سوال کر رہا ہوں اگر اسے میری ضرورت کا علم ہو جائے تو سوال کی نوبت ہی نہ آئے، اب میرے سوال کے بغیر ہی میری ضرورت پوری کر دے۔ ایسے شخص سے صرف سوال کرنا کافی ہے، حیا سے، ہیلے سے تحریک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سوال کے بعد اگر مسئول نے کچھ دے دیا تو سائل کے 3 احوال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے یقین ہو کہ دینے والے نے دل کی مکمل رضا سے دیا ہے، اور دوسری یہ کہ قرائن سے اس کے باطن کی ناراضگی ظاہر ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ دینے والے نے خوف ملامت یا شرم کی وجہ سے دیا ہے، خوش ہو کر نہیں دیا۔ اس میں پہلی صورت جائز ہے اور دوسری صورت حرام ہے۔ اب رہی تیسری صورت، اور وہ یہ ہے کہ اسے دینے والے کے بارے میں تردد ہو اور یہ بات واضح نہ ہو سکی ہو کہ وہ دینے سے خوش ہے یا ناراض۔ اس صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے اور اس تردد سے نکلے اور دل جو فیصلہ دے اس کے مطابق عمل کرے۔ اس تردد میں مبتلا رہنا گناہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کے قرائن احوال سے دل کی رضامندی کیسے معلوم کی جائے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر تمہاری عقل پختہ اور حرص کمزور ہے اور شہوت کا داعیہ ضعیف ہے تو بآسانی صحیح کیفیت دریافت کر سکتے ہو، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ شہوت پختہ، حرص مضبوط اور عقل کمزور ہو تو وہی فیصلہ کرو گے جو تمہاری غرض کے مطابق اور تمہاری منشا سے ہم آہنگ ہوگا، اور تمہاری غرض یہ ہوگی کہ مال حاصل ہو۔ اس صورت میں تمہیں دینے والے کی ناراضگی کا علم ہو ہی نہیں سکے گا۔ یہ وہ باریک نکات ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے رموز سمجھ میں آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، آدمی کا اپنی آمدنی میں سے کھانا کتنا عمدہ ہے۔ یہ حدیث آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ غور کیجئے اس میں کس قدر حکمت پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس اس کا کمایا ہوا مال نہیں ہوتا اور نہ ایسا مال ہوتا ہے جو اس کے باپ کی کمائی سے یا کسی قرابت دار کی آمدنی سے بطور وراثت ملا ہو تو وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے۔ اگر اسے کوئی بلا طلب مال دیتا ہے تو اس کی دینداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باطن ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتا ہے تو کبھی نہ دے۔ اس صورت میں جو کچھ لے گا حرام ہوگا، اور اگر سوال کرنے سے ملے تو ایسا شخص کہاں ہے جو سوال کرنے پر خوش ہو کر دے، اور ایسا سائل کہاں ملے گا جو سوال میں حد ضرورت پر اکتفا کرے۔ اگر تم ان لوگوں کے حالات کی تفتیش کرو جو دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ تمام یا اکثر غذا جو ان کے جزو بدن بنتی ہے حرام ہے۔ حلال اور پاکیزہ تر غذا وہی ہے جسے تم یا تمہارے مورث حلال ذرائع سے حاصل کریں۔ بظاہر کھانے کے ساتھ ورع و احتیاط کا اجتماع بے حد دشوار لگتا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیر سے ہماری طمع منقطع فرمائے اور حلال رزق عطا کر کے حرام سے دور رکھے۔ غنا کی وہ مقدار جس سے سوال حرام ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی پہلے بھی نقل کیا جا چکا ہے۔ فرمایا، من سأل عن ظہر غنا فإنما يسأل جمرا فليستقال منه او يستكثر۔
جو شخص مالداری کے باوجود سوال کرتا ہے وہ گویا آگ کے شعلے مانگتا ہے، اب چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ یہ حدیث سوال کی حرمت میں بالکل واضح ہے، بشرط یہ کہ آدمی غنی ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غنا کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے، لیکن ہم اس کا جواب اپنی جانب سے نہیں دے سکتے، نہ یہ بات ہمارے اختیار کی ہے کہ ہم غنا کی حدود مقرر کریں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا استغنوا بغنى اللہ تعالی عن غیرہ قالوا وما هو قال غداء یوم وعشاء لیلۃ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی سے غیر سے استغنا مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا استغنا کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات کا کھانا۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ان سأل وله 50 درہما او ادلها من الذهب فهل سأل الحافا۔ جو شخص 50 درہم یا اس کے برابر سونا رکھنے کے باوجود سوال کرے تو وہ لپٹ کر سوال کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 50 کے بجائے 40 ہے۔ روایات میں تعداد وغیرہ کا اختلاف مختلف اوقات پر محمول ہو سکتا ہے، تاہم ان سب سے ایک تخمینی مقدار کا علم ہوتا ہے جس کی موجودگی میں مانگنے کو برا سمجھایا گیا ہے۔ 50 اور 40 درہم تو ایک علامت ہیں، ورنہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اس کو سوال نہ کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ محتاج نہ ہو تو اس کا مانگنا اچھا نہیں ہے۔ پھر بھی کیونکہ حدیث شریف میں 50 اور 40 درہم کے الفاظ ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدار میں کیا حکمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا حق لابن آدم الا في 3 طعام يقيم صلبه وثوب يواري به عورته وبيت يكنه فما زاد فهو حساب۔ آدمی کا حق صرف 3 چیزوں میں ہے، ایسے کھانے میں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، اتنا کپڑا جو اس کا سطر ڈھانپ سکے، اور ایک گھر جس میں وہ رہ سکے۔ اس سے زائد کا محاسبہ ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں مذکور ہیں، ہم ان تینوں کو حاجات کی اصل قرار دیتے ہیں تاکہ حاجات کی اجناس ذکر کریں، پھر مقادیر اور اوقات بیان کریں۔ جہاں تک حاجات کی اجناس کا سوال ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں جو اس طرح کی ہیں، وہ بھی انہی 3 چیزوں کے ساتھ ملحق کر دی جائیں گی، جیسے مسافر کے لیے کرایہ، بشرط یہ کہ وہ پیدل چلنے پر قادر نہ ہو۔ اسی طرح کی دوسری ضروری حاجتیں بھی انہی 3 میں داخل ہوں گی۔ پھر آدمی سے تنہا ایک فرد مراد نہیں ہے بلکہ اس کا خاندان، یعنی بیوی، بچے اور وہ تمام افراد مراد ہیں جن کی کفالت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ سواری کے جانور بھی اسی کے زیر کفالت تصور کیے جائیں گے۔ اب مقدار کا حال سنیے۔ کپڑے میں اس مقدار کو ملحوظ رکھا جائے گا جو دیندار اور متدین حضرات کے لیے موزوں ہو، یعنی کرتا، رومال یا ٹوپی اور دوپٹہ، پاجامہ اور جوتے۔ صرف ایک عدد کافی ہیں، اس جنس کا دوسرا فرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی پر گھر کے دوسرے ساز و سامان کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کپڑے میں باریک کپڑا تلاش نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر مٹی کے بنے ہوئے برتن کافی ہو جائیں تو تانبے اور پیتل کے برتن غیر ضروری ہیں۔ گویا عدد میں 1 پر اور 9 میں ادنا جنس پر اکتفا کیا جائے گا، بشرط یہ کہ عادت سے نہایت درجے دوری نہ ہو جائے۔ اب غذا کی مقدار لیجئے۔ ایک انسان کو شب و روز میں 1 مد یعنی 1.5 پاؤ کے قریب کھانا چاہیے۔ شریعت میں یہی مقدار وارد ہوئی ہے۔ غذا کی نوع وہ ہونی چاہیے جسے کھاتے ہیں، خواہ جو کی روٹی ہو، سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حاجت سے زائد ہے۔ ہر کھانے کے وقت موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حاجت سے زائد ہے۔ تاہم
تاہم اسے پورے طور پر چھوڑنا بھی ضرر کا باعث ہے، اس لیے اگر کبھی کبھی روٹی سالن سے کھا لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسکن کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ رہنے کے لیے کافی ہو، اس میں آرائش کی قید نہیں ہے، چنانچہ مکان کی آرائش یا کشادگی کے لیے دست سوال دراز کرنا زائد از حاجت سوال ہے، اس کی حرمت حدیث سے منصوص ہے۔ جہاں تک اوقات کا سوال ہے تو آدمی کو فوری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک دن ایک رات کا کھانا، سطر ڈھانپنے کے لیے لباس اور سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اس ضرورت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی شخص مستقبل کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس چیز کا سوال کرے جس کا وہ آنے والے کل میں محتاج ہے، دوسرا یہ کہ وہ چیز مانگے جس کا وہ 40-50 دن میں محتاج ہوگا، تیسرا یہ کہ اس چیز کا سوال کرے جس کی ضرورت سال بھر میں پیش آئے گی۔ یہاں قطعی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس شخص کے پاس اس قدر مال ہے کہ اسے اور اس کے افراد خاندان کو 1 برس کے لیے کافی ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی درجے کا غنا ہے۔ حدیث میں 50 درہم کی مقدار سے یہی غنا مراد ہے، چنانچہ تنہا آدمی کے لیے غنا 50 درہم، بعض 5 دینار پورے سال کفایت کر جائیں گے۔ عیالدار آدمی شاید اس مقدار میں گزر نہ کر پائے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ سال گزرنے سے پہلے ہی سوال کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص اس وقت سوال کر سکتا ہے یا نہیں جس وقت ضرورت پیش آئے گی۔ اگر اس وقت سوال کا موقع اور گنجائش ہے تو اس وقت سوال نہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ اس سے مستغنی ہے اور کل کے متعلق اسے معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ اگر وہ سوال کرے گا تو اس کا سوال ایسی چیز کے متعلق ہوگا جس کا وہ محتاج نہیں ہے، گویا اس کے پاس اگر 1 دن رات کی غذا موجود ہے تو بہت کافی ہے۔ ایک حدیث میں غنا کی مقدار 1 دن رات کی غذا بھی بیان کی گئی ہے، اور اگر وہ سائل ایسا ہے کہ اسے پھر سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس صورت میں اس کے لیے سوال کرنا مباح ہے، کیونکہ 1 سال تک زندہ رہنے کی توقع کرنا خلاف عقل نہیں ہے، اور سوال نہ کرنے سے یہ اندیشہ ہے کہ مستر اور عاجز رہ جائے گا، کوئی اعانت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اگر مستقبل میں سوال سے عاجز رہ جانے کا خوف ضعیف ہو اور جس چیز کا سوال کر رہا ہو وہ محض ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا کراہیت سے خالی نہیں ہوگا، اور کراہت قوت و ضعف میں اسی قدر کم و بیش ہوگی جس قدر اضطرار کا خوف، موقع سوال کے فوت ہونے کا ڈر اور زمانہ سوال میں تاخیر کم و بیش ہوگی۔ یہ تمام باتیں تحریر میں درج نہیں کی جا سکتیں، بلکہ ان امور میں بندے کو خود اپنے قیاس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے نفس کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے، دل سے فتویٰ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، بشرط یہ کہ اس کی منزل آخرت ہو۔ جس شخص کا یقین قوی ہوتا ہے اور وہ مستقبل میں اللہ کے رزق کی آمد پر پختہ اعتماد رکھتا ہے اور ایک وقت کی غذا پر قناعت کا حوصلہ رکھتا ہے، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی بلند ہے، وہ مستقبل کے خوف سے پریشان نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک وقت کا رزق رکھنے کے باوجود دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا یقین کمزور ہے اور شیطان تم پر حاوی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 175۔ سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر ایمان والے ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 200